ہر نبی اللہ کی شان، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان۔ اسی طرح حضور کی امت میں ہر ولی محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ولی مصطفیٰ کی شان، اور غوث الاعظم حضور کی سب سے بڑی شان۔ جس نے خدا کو دیکھنا، خدا کی شان دیکھنا، مصطفیٰ کو دیکھے۔ جس نے مصطفیٰ کی امت میں مصطفیٰ کی شان کو دیکھنی ہو، وہ سرکار بغداد کو دیکھے، غوث الاعظم کو دیکھے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا۔ آپ پوچھیں غوث الاعظم کون ہے؟ غوث الاعظم کون ہے؟ تو مجھ سے جواب سن لو، سرکار مصطفیٰ کی امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے۔ ولایت میں، کائنات نبوت میں، کائنات نبوت میں حضور اللہ کی شان، اور کائنات ولایت میں غوث الاعظم حضور کی شان، حضور کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو ایک بنیادی مضمون ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا کائنات ولایت میں مظہر اتم حضور غوث الاعظم کو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عالم ارواح میں سب انبیاء کی نبوتوں کو جمع کیا، سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، روحوں کو، اور ان سے میثاق لیا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ حضور کے موضوع پر اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ سامعین انبیاء کی روحیں ہیں، جلسہ ہے، جلسہ کیا؟ جلسہ ہے، اجتماع انبیاء کا ہے، انبیاء کی روحوں کا اجتماع ہے، اور خطیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور خطاب میں مضمون کیا ہے؟ مضمون مصطفیٰ کا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، یہ مضمون ہے، وحکمت ثم جاءکم رسول، اللہ نے سب سے ہاتھ کھڑے کروائے، وعدہ لیا، وعدہ بھئی یہ طریقے ہوتے ہیں نا، سارے وعدے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی بیعت کر کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر لہرا کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی اس طرح حلف نہیں ہاتھ اٹھاتے، یہ وعدے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ جانے اس نے کس طرح حلف لیا تھا، کیا خبر کہ نبیوں کی روحوں سے ہاتھ ہی اٹھوا دیے ہوں، یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا کہ اٹھوائے تھے تو کوئی نفی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں اٹھوائے تھے، اس کو معلوم کیسے وعدہ لیا تھا۔ اس نے تو کہا میں نے وعدہ لیا، عہد لیا، اقرار لیا، کیسے لیا وہ جانتا ہے، کہ تم سب آؤ گے دنیا میں، تمہیں کتاب دوں گا، وحی دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، تم سب کے بعد میرا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میری سب سے بڑی شان ہے، اور فرمایا تمہیں حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو سب نے بھر لیا، سب نے، اب وہ تو تھے وعدہ کرنے والے، وہ تو تھے وعدہ کرنے والے، انبیاء کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں تھا، تو گواہ کون ہوتا ان کے وعدے پر؟ ان کا باری تعالیٰ اور تو کسی کو بلایا نہیں، بلائے ہیں صرف انبیاء، اور سب انبیاء آج وعدہ کر رہے ہیں، ان سے میثاق ہو رہا ہے، ان سے میثاق عہد ہو رہا ہے، تو گواہ کون ہوگا ہمارے میثاق پر؟ فرمایا انا معکم من الشاہدین، قرآن کہتا ہے گواہ میں ہوں، اللہ نے کہا گواہ میں ہوں، کیوں کہ سب سے بڑی شان جو مصطفیٰ ہے، اپنی شان پہ خدا خود گواہ ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور کی نبوت کا معاملہ تو سب نبیوں کی گردن جھکا دی، حضور کی نبوت کا معاملہ آیا سب نبیوں کی گردن۔ تو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب وہ عہد ہو رہا تھا تو اچانک ایک نور چمکا،
सब अंबिया के ऊपर बादल की तरह छा गया, साहिबान की तरह तन गया। उस नूर की चमक आई। अंबिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, रूहों ने पूछा, बारी ताला ये नूर क्या है? फरमाया जिसकी नबुव्वत की वफादारी का अहद किया है उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है, तुम्हारे ऊपर चमकाया है। तो गोया सब ने गर्दने, बोलिए सब ने गर्दने, नबुव्वत मुस्तफ़ा की बात आई, नबियों ने गर्दने झुका दी। पल्ले पड़ी है मेरी बात? नहीं पल्ले पड़ी। नबुव्वत मुस्तफ़ा की बात आई, सब नबियों ने गर्दने झुका दी। और उम्मत मुस्तफ़ा ने जब विलायत गौसुल आज़म की बात आई, सब वलियों ने गर्दने झुका दी। ये निसा के विलायत था। हाँ, गर्दने झुका दी। हुजूर के सिवा न किसी और नबी के लिए नबियों की गर्दनें झुकी, और सरकार गौसे आजम के सिवा न किसी और वली के लिए वलियों की गर्दनें झुकी। एक वाकया कायनात नबुव्वत में हुआ, एक वाकया कायनात विलायत में हुआ। इसलिए मैंने कहा कि नबुव्वत की दुनिया में हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी शान, और विलायत की दुनिया में हुजूर गौसुल आज़म आका की सबसे बड़ी शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई कहे ये तुम क्या लगाए रहते हो, मीरा मीरा कर दी मैं ते, पुकारो गौसुल आज़म, पुकारो शाह जीला, करो गौसुल आज़म का वजीफा, या गौसुल आज़म दस्तगीर, ये क्या लगे रहते हो, क्या करते हो? हम तो कुछ भी नहीं करते, ये गौसे आज़म का नाम पुकारते हैं, हुजूर की शान का विर्द करते हैं। गौसे आज़म का नाम पुकारते हैं, हुजूर की शान का विर्द करते हैं। और जब सारी रात कोई पूछे ये हुजूर की जुल्फें और हुजूर का मदीना और गलियां रुखसार, हुजूर के जोड़े गुंबद खजरा, सारी रात मोहम्मद मोहम्मद करते रहते हो, ये क्या करते हो? हुजूर का नाम पुकारते हैं बाबा, खुदा की शान का विर्द करते हैं। जब हुजूर का पुकारते हैं तो खुदा की शान का विर्द करते हैं। जो गौसे पाक का वजीफा करते हैं तो हुजूर की शान का विर्द करते हैं। ये है उसकी असल हकीकत। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूंकि हुजूर की उम्मत में कायनात विलायत में हुजूर की सबसे बड़ी शान बनाया, लिहाजा आपकी विलायत को विलायत उज़्मा किया, और आपकी गौसियत को गौसियत उज़्मा किया, और आपकी कुतबियत को कुतबियत कुबरा किया। और इसका इकरार अल्लाह पाक का मंशा था। कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह के कलिमात के जरिए करवाया। यह अमर किसी और को नहीं हुआ कि वो कहे, यह अमर किसी और को नहीं हुआ कि दो तरीकों से शान को दो तरीकों से, मैं दलील से बात कर रहा हूं। सब अंबिया को मोजज़ात दिए, मगर कसरत मोजज़ात हुजूर को दी। इन्ना अअतैना कल कौसर, इतनी कसरत दी कि कसरतें भी खत्म हो गईं, कसरतों की इंतहा कर दी, कसरतों की इंतहा कर दी। ठीक है, तो शान नबुव्वत में कौसर मनसब मुस्तफ़ा है, और कायनात विलायत में कौसर मनसब गौसुल आज़म है। वहां मुजज़ात की कसरत है, यहां करामात की कसरत है। और नबी की हर करामत नबी का मोजज़ा होती है। इनकी सारी करामतें हुजूर के मोजज़े के चैप्टर में लिखी जाती हैं। आका की उम्मत के सब वलियों की करामतें हुजूर अलैहिस्सलाम के बाब मोजज़ा की फसलें बनती हैं, उसी मोजज़ा के बाब में आती हैं। नबी की करामत वली का मोजज़ा होती है। क्यों? वली नबी की शान होता है। इसलिए कायदा है कि नबी की करामत, वली की करामत अपने नबी का मोजज़ा होती है, ऐसे ही जैसे नबी का मोजज़ा अपने रब की कुदरत होती है। नबी का मोजज़ा रब की कुदरत का इजहार होता है, और वली की करामत नबी के मोजज़े का इजहार होता है। आप समझ गए ना? आका अलैहिस्सलाम को सब नबियों में कसरत मोजज़ात अता की, कसरत मोजज़ात अता की,
اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کثرت کرامات عطا کی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری بات، آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی. حدیث پاک میں ہے سیاستہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی کل جنتیوں کی. اب وہ صف 100-200 نمازیوں کی تو نہیں ہوگی نا، کل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ہیں، سب کی امتیں ہیں، اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا، ہر ایک کو حصہ ملے گا. فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفیں، کل صفیں 120 ہوں گی، ان 120 میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. 80 صفیں صرف امت محمدی کی ہوں گی، اور باقی 1,24,000 کی امتوں 40 صفوں میں تقسیم ہوگی. تو گویا کل امتیں 40 صفوں میں، اور حضور کی تنہا ایک امت 40 سے 2 گنا 80 صفوں میں. تو میں نے کہا آقا کو کثرت امت عطا کی، اور حضور غوث العظم کو کثرت مریدین عطا کی. اس کائنات میں دنیا میں جتنے مرید حضور غوث العظم کے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم اول سے آخر تک کسی ولی کے نہ ہوئے، نہ کبھی ہوں گے. اور مزہ یہ جو حضور، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور کی امت میں، اور جو حضور سے پہلے ہو گزرے وہ بھی امت میں. جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی امت میں، جو کلمہ نہ پڑھ سکے، خواہش مند تھے پر کلمہ نہ پڑھ سکے، لتؤمنن بہ، انبیاء بھی حضور کی امت میں، وہ بھی امت میں. اس طرح جنہوں نے حضور غوث العظم کے دست اقدس پر اور ان کے سلسلے میں بیعت کی وہ بھی ان کے مریدوں میں، جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے، جنہوں نے گردن جھکا لی وہ بھی مریدوں میں. آپ سمجھ گئے؟ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں، وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا. یہ شان ہے. جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں. اور کوئی پکڑنے آئے گا غوث پاک کا ہاتھ پڑے گا ان کو، میرا مرید ہے. حضور اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی، مرید کیسا ہو گیا؟ کہا نادان تمہیں خبر نہیں، بیعت کا موقع نہیں مل سکا، زبان سے تو کہتا تھا غوث پاک کا مرید ہے. اس نے زبان سے اقرار کر لیا مرید ہوں، مرید ہو گیا.